بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور کے 3 دن ہجرت کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کریں گے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ہجرت کے سفر میں ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے سبق اور نصیحت کا ذریعہ ہیں۔ کفار مکہ کی سازش۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو قریش کے سردار سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دارالندوہ میں ایک اہم اجلاس بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف تجاویز پیش کی۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور سب مل کر ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے شہید کر دیں، تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر اور وحی کے ذریعے دے دی اور ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عظیم کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تاکہ کفار کو یہ گمان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی نے بغیر کسی خوف کے اس عظیم ذمہ داری کو قبول کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کفار کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی رفاقت۔ ہجرت کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں اس مبارک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی تو وہ خوشی سے بھر گئے۔ دونوں حضرات مکہ سے جنوب کی جانب واقع غار ثور کی طرف روانہ ہوئے تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے، کیونکہ مدینہ شمال کی سمت میں تھا۔ غار ثور میں قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ثور میں پہنچ گئے اور وہاں 3 دن تک قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ کسی خطرے کا جائزہ لے سکیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے غار کے سوراخوں کو بند کیا اور جہاں کپڑا کم پڑ گیا وہاں اپنے پاؤں سے سوراخ کو ڈھانپ لیا تاکہ کوئی نقصان دہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر کو فکر ہوئی کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اور ایمان افروز الفاظ ارشاد فرمائے، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ہر مسلمان کو اللہ پر کامل بھروسے اور توکل کا درس دیتے ہیں۔ مکڑی کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلہ۔ مشہور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر مکڑی سے جالا بنوا دیا اور کبوتروں نے وہاں گھونسلہ بنا لیا۔ جب کفار وہاں پہنچے تو انہوں نے جالا اور گھونسلہ دیکھ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا اور گھونسلہ موجود نہ ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی حفاظت فرمائی اور دشمن خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ 3 دن کی خفیہ منصوبہ بندی۔ غار ثور میں قیام کے دوران حضرت عبداللہ بن ابو بکر
दिन भर मक्का में लोगों की बातें सुनते और रात को कार में आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से आगाह करते। हज़रत अस्मा बिन अबू बकर खाना और ज़रूरी सामान पहुँचाती। हज़रत आमर बिन फ़ाहिरा बकरियाँ चराकर इस रास्ते से गुजरते ताकि आने जाने वाले कदमों के निशानात मिट जाएं। ये तमाम इंतज़ामात इस बात का सबूत हैं कि तवक्कुल के साथ साथ बेहतरीन मनसूबाबंदी भी ज़रूरी है। मदीना की जानब रवानगी। 3 दिन गुजरने के बाद हालात निस्बतन पुरसुकून हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर एक माहिर रहनुमा के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र इस्लामी तारीख़ का एक अजीम मोड़ साबित हुआ। मदीना पहुँचकर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई और इस्लाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक फैलने लगा। इस वाक़या से हासिल होने वाले असबाब। नंबर 1, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। नंबर 2, मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। नंबर 3, कामयाबी के लिए तवक्कुल के साथ मनसूबाबंदी भी ज़रूरी है। नंबर 4, सच्चे दोस्त और मुखलिस साथी नेमत-ए-उज़्मा हैं। नंबर 5, दीन की खातिर कुर्बानी देने वाले हमेशा कामयाब रहते हैं। राम नाज़रीन इकराम, गारे सौर के 3 दिन सिर्फ तारीख़ का एक वाक़या नहीं बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी का अज़ीम दर्स हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हमें सिखाया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने ऊपर कामल तवक्कुल करने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने और दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।